پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، پھر عزت دیتا ہے اس کو، ونعمہ، اور نعمت دیتا ہے اس کو، فیقول، تو کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، عزت دی مجھ کو۔ اب یہاں پر اس انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی، نعمت دی۔ یہاں اذا مبتلاہ، اذا کے بعد جب ما آ جائے تو ترجمہ جب کبھی کیا جاتا ہے، جوں ہی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو رہا وہ انسان کہ جوں ہی اللہ نے اس کو آزمایا، اور آزمائش آپ دیکھیں اس کی نعمت دے کر ہو رہی ہے کہ اس کا رب اس کو جب عزت دیتا ہے، جب نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے بڑا نوازا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق اور دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔ وَأَمَّا، اور رہا، اذا ما، جب کبھی، ابتلاہ، وہ آزماتا ہے اس کو، فقدر علیہ، پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر، رزقہ، اس کا رزق۔ اب یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تنگی دے کر آزمایا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اہانن، ذلیل کر دیا مجھ کو۔ تو وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان دو آیات سے جو اہم ترین بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دولت اور فقر دونوں آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دونوں طرح سے آزمائش کرتا ہے، نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ آیا وہ ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اور رزق کی تنگی سے بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں، اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن رہتا ہے یا نہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج جس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں آزمائش میں پڑا ہوا ہوں۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ آج کل میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور اس کے برعکس وہ شخص جس کو تنگی میں مبتلا کیا گیا ہے وہ بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توہین کر دی ہے۔ تو ان لوگوں کی نظروں میں عزت اور ذلت کا معیار دولت کی کمی بیشی سے ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ معزز ہے، اور جو تنگ دست ہے وہ ذلیل ہے۔ تو اکثر اور بیشتر لوگوں کی نظروں میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور وہ آخرت سے یکسر غافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے خوب پیسہ دے کے کہ دیکھے کہ قول اور عمل میں کتنا شکر گزار ہے، یا پھر تنگی دے کے کہ قول اور عمل میں کتنا صابر ہے۔ بسا اوقات جب بہت زیادہ نعمتیں ہو جاتی ہیں تو لوگ اترانے بھی لگتے ہیں، اور وہ لوگوں سے ہی کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نزدیک بڑے ہی باعزت ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دے رکھا ہے۔ بس اس بات کی ہی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ آزمائش ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، ایک کردار یہ ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ایک کردار یہ ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں وہ اللہ کا اتنا ہی شکر گزار ہو، وہ اپنی نعمتوں کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، اور اگر کوئی تنگی میں مبتلا ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے کہ ہر وقت تو یہ حالات نہیں رہیں گے، اچھے حالات آئیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں،
جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی دیتا ہے اور ناپسندیدہ بندوں کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. تنگی میں وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے. انسان سے مطلوب یہ ہے کہ اللہ اس کو دے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور تنگی آئے تو صبر کرے. کلا، ہرگز نہیں. ہر وہ شخص جسے ہم نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے وہ ہمارا چہیتا نہیں، یا ہر وہ شخص جسے ہم نے روزی میں تنگی دی ہے ہم نے اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ دونوں ہی حالتوں میں مقصود اللہ تعالیٰ کا بندوں کو آزمانا ہے. یہ کون صابر ہے کون شاکر ہے. بل لا تکرمون، بلکہ نہیں تم عزت دیتے الیتیمہ، یتیم کو. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. یہاں خاص الخاص یتیم کا ذکر آیا ہے، لیکن مراد سارے بے سہارا لوگ ہیں. آپ اگر اس بات پر تھوڑا سا غور و فکر کریں، لوگ ابھی بھی یتیم کو، بے سہارا لوگوں کو کھانا دے دیتے ہیں لیکن عزت نہیں دیتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو. تمہیں اپنے علاوہ کسی کے لیے بھلائی کی توفیق نہیں ہوتی. تمہاری خود غرضی اور مادہ پرستی کی وجہ سے تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، یا تم بے سہارا لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. تم ان کو اپنا مال کیا دو گے، تم تو ان کا مال بھی کھا جاتے ہو. اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. حالانکہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا اجر بتایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کشی کے لیے درمیان والی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا جنت میں وہ شخص جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے. ولا تحاضون، اور نہیں تم اکساتے، ترغیب دیتے. تحاضون کا لفظ حاض سے ہے. کسی کو ایسا کہنا کہ ابھارنا، موٹیویٹ کرنا، توجہ کرانا. اور نہیں تم ایک دوسرے کو آمادہ کرتے علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے پر. اب یہاں پر مسکین کا لفظ آیا ہے لیکن مراد ہر ضرورت مند ہے. تم لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے کہ ضرورت مندوں کو دو. موٹیویٹ کون کرتا ہے؟ جو خود موٹیویٹ ہوتا ہے، جو خود اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ مجھے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. تو تم اس بات پر توجہ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کی بھی نہیں کراتے کہ ہمیں معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو دے رکھا ہے وہ بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتے. اور جس کو اللہ نے نہیں دیا وہ یہ سوچ کر خیال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو کمزور بنایا ہے. مالی طور پر جو بھی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سے کمتر کا خیال رکھیں. اگر ہم یہ سوچنے جائیں گے کہ ہمارے پاس خود کیا ہے تو ہم تو کبھی بھی دینے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سارے اخلاق کے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ صرف امیروں کا کام ہے، یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج جو بھی دنیا پرست ہے، جو بھی مادہ پرست ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے کمتر کا خیال نہیں رکھتا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو. اب یہاں پر تراثا مال میراث کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی مراد مال مفت ہے، محنت کے بغیر ملنے والا مال. ورثے کا مال بغیر محنت کے ملتا ہے نا، تو اشارتاً بات ہو رہی ہے، کیونکہ ورثہ اس مال کو کہتے ہیں جو
بغیر محنت کے حاصل ہو. اور یہاں سے مراد یتیموں کا مال بھی ہے جو ان کے سرپرستوں کو ملا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو، اکل لما، کھانا سمیٹ کر، خوب سمیٹ سمیٹ کر تم کھا جاتے ہو. لما بمانا جمع ہے، یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، تم اس کو سمیٹنا چاہتے ہو. تو بہت اہم آیات سورۃ الفجر کی. اب ان ساری بد اخلاقیوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے، حباً جما، محبت بہت زیادہ. حباً کا لفظ تو واضح ہے، محبت سے ہے، اور جب ما جیم میم میم سے ہے، وافر اور بکثرت ہونا، کسی چیز کو بہت زیادہ جمع کرنا. تو جمن بمانا کثیرن ہے، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. کچھ مفسرین تو کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی محبت مراد ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے، محبت بہت زیادہ. تو بہت اہم آیات ہے سورۃ الفجر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. ہرگز نہیں، بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو، اور نہیں تم ایک دوسرے کو آمادہ کرتے مسکین کے کھانا کھلانے پر، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو کھانا سمیٹ کر، مال مفت سمجھ کر، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے، محبت بہت زیادہ. ان آیات میں جو تربیت اللہ تعالیٰ ہم سب کی کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے سے کمتر شخص کی عزت کرنی ہے. اور یہ تربیت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ تربیت انشاءاللہ جنت پہ لے کر جائے گی، آخرت میں کام آئے گی. اگر ہم اس بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے سے کمتر کو رسپیکٹ کرنا ہے. دیکھیں اپنے سے بڑوں کی اگر کوئی عزت کرتا ہے نا، مثلا اگر ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ہم اپنے استادوں کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہاں آتا ہے کہ آپ اپنے سے کمتر کو رسپیکٹ کریں، وہ جو بھی ہو. پھر اور یہ مشکل کام ہے نا، مشکل کام. اپنے سے چھوٹے کو سلام کرو، اپنے سے کمتر کو اتنی عزت دو کہ وہ اس چیز کو فیل کرے کہ اس کو رسپیکٹ دی گئی ہے. اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بڑا بنانے میں اس شخص کا امتحان ہے کہ وہ کتنا عاجز رہتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ یتیم کا تو نام لیا گیا ہے، مراد بے سہارا لوگ ہیں. مسکین کا تو نام لیا گیا ہے، مراد سارے ضرورت مند ہیں. آج لوگ جب کسی کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو جانے کتنے سوال کر بیٹھتے ہیں اس سے، اور اس کی عزت کو کتنا پامال کر بیٹھتے ہیں. پھر تھوڑا بہت کچھ دے کے احسان جتلاتے ہیں. یہ معاملات ہیں ہمارے. تو فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کا حکم اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں دے رہے ہیں. اس سورۃ الفجر کا بہت اہم میسج ہے. فجر جیسے صبح کا وقت، تر و تازگی کا وقت، خوبصورت وقت، اس میں یہ میسج ہے. کیا کنیکٹیویٹی ہے اس سے آپ دیکھیں اگر تو، کہ جو شخص اپنے سے کمتر کو رسپیکٹ کرنا جانتا ہے، اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا جانتا ہے، جو ان کے مال کو اچھے سے سنبھالنا جانتا ہے، جو اپنے دل میں مال کی محبت نہیں رکھتا، وہ صبح کی طرح تر و تازہ ہے. جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو
فریش اٹھتے ہیں نا، تو وہ شخص فریش رہتا ہے جو ان تمام اخلاق سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر واقعی شعور ہے. جب آپ پوری رات سو کر صبح اٹھتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک انرجی فیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب یہ سارے اخلاق ہم اپناتے ہیں تو ہم اپنے اندر ایک انرجی فیل کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو کمزور نہیں کرتی. بسا اوقات اگر ہم اپنے سے کمتر کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کمزور ہے، عاجز ہے، حالانکہ کمزور کو رسپیکٹ کرنے والے کی ہی عزت ہے. وہی تو اصل باشعور انسان ہے، وہی تو صحیح معنوں میں ایمان والا ہے. تو یہ بہترین تربیت جو اللہ تعالیٰ ہماری کر رہے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ تربیت. اور یہ تربیت انشاءاللہ اگر ہم لے لیں تو یہ تربیت جنت میں لے کر جائے گی، آخرت میں بڑی کام آئے گی. ساری پرابلم کی جڑ کہاں نظر آ رہی ہے؟ مال کی محبت. ہونی چاہیے محبت یتیموں کی، ہونی چاہیے محبت مساکین کی، اس کی جگہ مال کی محبت ہے تو سارا مسئلہ یہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی کی اصلاح چاہتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کلا کا کہ تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ اوپر بیان ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے، اذا دکت الارض، جب کوٹ دی جائے گی زمین، دکن دکا، ریزہ ریزہ کر کے. دکت کا معنی کوٹ دینا، اور یہ لفظ دال کاف کاف سے ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ہموار اور زمین اور پہاڑوں کو برابر کر دیں گے، اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہو. تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پر بیان ہوا ہے، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اچھا، یہاں جو دکن دکا آیا ہے، دکن ایک دفعہ بھی کہا جاتا تو کافی تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دک دک کہہ کر شدت کا اظہار کیا ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا آپ کا رب. اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے اپنی مخلوق کا فیصلہ کرنے کے لیے. وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف. آسمانوں پر موجود فرشتے اپنے رب کے حضور نہایت خوشی اور خضوع کے ساتھ قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی. اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی. 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان کے فرشتے الگ الگ صفوں میں ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا آپ کا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے بھی، صفاً صفا، صف در صف. وَجِیءَ، اور لائی جائے گی، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، بجہنم، جہنم بھی 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. مسلم کی روایت میں آتا ہے. اور اس جہنم کو عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. بس اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گریں گے اور یا ربی نفسی نفسی پکاریں گے. یہ بات فتح القدیر میں آتی ہے. کیسا دن ہوگا، کتنا ہولناک دن ہوگا، کیسا ماحول بنایا جائے گا. بتائیے کون شخص ہے جو بچے گا؟ یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، یاد کرے گا انسان، نصیحت پائے گا انسان.
اس دن کی ہولناکی دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ اپنے کفر پر، اپنی معاصی پر شرمندہ ہوگا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں سے ہوگی یعنی فائدہ مند اس کے لیے نصیحت، یعنی اپنے عمل کو انسان یاد کرے گا جو اس نے نئے پرانے کیے، لیکن وہ یاد کرنا اس کے لیے کہاں سے فائدہ مند ہوگا، یعنی اب یاد کرنے سے اسے کیسا نفع ہوگا۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، جو اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر حسرت کرے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں سے ہوگی اس کے لیے نصیحت۔ یقولو، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، قدمت لحیاتی، آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے، کاش مرنے سے پہلے کچھ اپنے لیے کر لیا ہوتا، کاش کہ کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ لیکن اس افسوس کا، اس حسرت کا، اس ندامت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میرے پاس کچھ نیکیاں ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سجدے میں پڑا رہے تو بھی وہ اس قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو حقیر جانے گا۔ یعنی ساری زندگی کسی نے سجدے میں ہی سر رکھ کے گزار دی تو بھی وہ اپنی اس عبادت کو کل قیامت کے دن حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی وہ جس زبان میں بھی بات کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے، کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئیں گے، پھر وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ اور نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کر رہی ہوگی۔ تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوزخ سے بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی یعنی اللہ کے راستے میں دے کر صحیح۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ منیمم صدقہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجئے تاکہ جہنم میں نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اتنی پیاری یہ نیکی ہے۔ پیچھے جو بات ہوئی کہ یتیم کو تم عزت نہیں دیتے، تم مساکین کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، تم اپنے دل میں مال کی محبت کو رکھتے ہو، تم مال مفت سمجھ کے اس کو کھا لیتے ہو، دیکھو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اور اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے۔ اس حدیث پر اگر غور و فکر کریں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی مس نہ کریں، یہ سوچ کر کہ یہ بہت چھوٹی سی ہے، اس سے کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہمیں کون سی نیکی جنت میں لے جائے ہمیں نہیں معلوم۔ اور جو سچویشنز آج کل بنی ہوئی ہیں، لائف اتنی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ میں یہ نیکی کو پوسٹپون کرتی ہوں پھر کر لوں گی تو اب وہ ٹائم نہیں رہا، اور قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ وقت میں برکت کم، مال میں برکت کم، تو جو موقع ملے نیکیاں کر جائیں، کسی کی خدمت کرنے کا، کسی کو مالی مدد کرنے کا۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ صدقہ تو ایک مسکراہٹ کا بھی ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو مسکرا کر بھی دیکھ لیں تو آپ کے نامہ عمل میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بس وہ ایک سوچ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، وہ ایک شعور ہونا چاہیے
کہ میں یہ نیک کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے اس کا ریوارڈ بھی اللہ سے ہی چاہیے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش کہ میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے، کچھ تو کیا ہوتا میں نے اپنے لیے. کیا وہ کچھ نہیں کرتا تھا دنیا میں؟ کیا انسان کچھ نہیں کرتا تھا دنیا میں؟ بہت کچھ کرتا تھا. کیا نہیں کیا اس نے؟ دنیا کے تو سارے کام کیے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. اسی لیے یہ آخرت کے لیے کچھ نہ کرنا کل قیامت کے دن حسرت بنے گا. لیکن اس حسرت کا فائدہ تو ہے نہیں، وہ دنیا میں دوبارہ ریٹرن تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں عمل کرنے کا دوبارہ موقع تو نہیں مل سکتا. اب کرتا رہے افسوس. اس افسوس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نصیحت کو آج ہی پکڑ لیں. اس افسوس سے بچنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ وہ افسوس ہے جس کا کوئی مداوع نہیں. اس دنیا میں آج اللہ کی فرما برداری کرنے میں لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہو تو کچھ سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فرما برداری بھی ان کو تکلیف دیتی ہے. اچھا، وہ تو اپنا گناہ بھی سمیٹ رہے ہیں، اور جو دوسروں کی فرما برداری دیکھ کر جلتے ہیں یا چڑھتے ہیں یا ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کا بھی گناہ سمیٹ رہے ہیں. اور آج ہم اپنے ماحول میں یہ دونوں مثالیں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے میں خوش نہیں ہوتے، اور اللہ کی فرما برداری خوشی سے نہ کرنے والا منافق ہوتا ہے. تو اطاعت ہو محبت کے ساتھ تو ہی ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ نماز تو منافق بھی پڑھتا ہے، روزے منافق بھی رکھتا ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ کیا چیز نہیں ہے؟ محبت نہیں ہے. تو اطاعت کے ساتھ محبت چاہیے، ورنہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کہے گا میں کاش کہ اپنے لیے کچھ کر کے آ جاتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے. فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا يُعَذِّبُ، نہ عذاب دے گا، عذابہ، عذاب اس جیسا، احد، کوئی ایک بھی. پھر اس دن اللہ تعالیٰ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی نہ دے سکتا ہوگا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جس طرح کا عذاب دے گا اس طرح کا کوئی اور کسی کو عذاب نہیں دے سکتا. اس دن کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ، اور نہ باندھے گا، وَثَاقَهُ، باندھنا اس کا، احد، کوئی ایک، اور جیسا وہ جکڑے گا اس جیسا کوئی نہیں جکڑ سکتا، اور نہ اس کے جکڑنے جیسا کوئی جکڑے گا. جہنمیوں کو ایسا باندھا جائے گا کہ وہ بھاگ نہ سکیں گے. کتنی واضح بات اللہ تعالیٰ نے کر دی. اس سے واضح کوئی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک، یعنی جیسے وہ جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا. اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے. سورۃ البروج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. پھر اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. یہ جو یہاں بات ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے تنگی دی وہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن. یہ جملہ ناشکری پر مبنی ہے، اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ انسان کی عزت تقویٰ میں ہے. انسان کی عزت اس میں نہیں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس کتنا اچھا گھر ہے، اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے. یہ اس کی عزت نہیں ہے. عزت تو اسی شخص کی ہے جس کے پاس تقویٰ کی دولت ہے. اور یہ جو آخر میں بات ہوئی کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حسرت ہوگی، ہم سب کو اس بات پر فوکس رہنا ہے کہ ہمارا اختتام اچھا ہو. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی اختتام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور کل قیامت کے دن جب وہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو.